اب ان کی عدت گزر چکی، اب زندگی کا ایک اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. سیدنا ابو بکر سے شادی، یعنی حضرت اسماء کا ایک مقام تو پہلے بتایا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا آپ میں سے کہ وہ حضرت ابو بکر کی بیوی بھی تھی، اور ان سے جو ان کی اولاد ہوئی، یعنی جو بیٹا ہوا، ان کا جو آگے بیٹا تھا وہ مدینہ کے فقہائے سبع میں سے ایک تھے. غزوہ حنین کے دوران، کب ہوا تھا غزوہ حنین؟ فتح مکہ کے بعد. شابش. غزوہ حنین کے دوران میں سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی ام رومان اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی، ان کی وفات ہو گئی. ابو بکر صدیق نے اسماء بنت امیس کو شادی کا پیغام دیا. ابو بکر جیسی مثالی شخصیت کے پیغام کو کیسے مسترد کیا جا سکتا ہے؟ ان کی خوبیاں تو بے شمار ہیں. سیدہ اسماء اس جلیل القدر ہستی کے گھر داخل ہوئی جس نے سب سے پہلے نور ایمان سے اپنے دل کو منور اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدہ اسماء کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد اس پر اور اس کی اولاد پر محبت اور شفقت نشاور کی، یعنی حضرت ابو بکر نے ان کا بہت خیال رکھا. شادی کے بعد حجۃ الوداع کے لیے جاتے ہوئے راستے میں سیدہ اسماء کے ہاں محمد بن ابی بکر صدیق نے جنم لیا. کب؟ حجۃ الوداع کے لیے جاتے ہوئے راستے میں، یعنی انہیں معلوم ہوگا کہ ان کا بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اتنا مشکل سفر ہے، لیکن انہوں نے اس موقع کو جانے نہیں دیا. حج کے سفر میں ساتھ چلی گئی اور راستے میں بچے کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد اپنا حج جاری رکھا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ میرا سوال سمجھ آیا؟ کوئی نہیں آیا؟ آرام کرتے ہیں، پھر 40 دن بیڈ پہ لیٹے رہتے ہیں، اور جی ہاں 40 دن پہلے بھی آرام ہوتا ہے، سفر وغیرہ نہیں ہوتا، نمازیں بھی بیٹھ کے پڑھی جانے لگتی ہیں. حالانکہ اگر آخر تک سجدہ کرتے رہیں تو ولادت میں بہت سہولت ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ 40 لوگ خدمت کے لیے آ جاتے ہیں، اور اگر نہ کوئی آئے تو پھر سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو، ٹھیک ہے اس میں عورت کے اوپر ایک بہت اہم مرحلہ گزرتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے سب کچھ، لیکن چونکہ ہماری زندگی مشقت کی نہیں رہی، اس لیے ہر چھوٹی بڑی بات ہمیں بٹھا دیتی، ہم سے کام چھڑا دیتی، اور ہم نان پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے ایک بچہ پیدا کر لیا، یہ سب سے بڑی پروڈکشن ہے. امام نسائی نے سیدہ اسماء بنت امیس سے روایت کیا ہے انہا ولدت محمد ابن ابی بکر الصدیق بالبیداء فذکر ابو بکر ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل. اس کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے، یعنی کہ امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ حضرت اسماء نے محمد بن ابی بکر صدیق کو بیدا کے مقام پر جنم دیا. اب دیکھیے کہ ان کے جو پہلے 3 بیٹے تھے ان میں پہلے سے ہی کون تھے؟ محمد تھے، عبداللہ، محمد اور عون، اور اب پھر انہوں نے بچہ پیدا ہو تو اس کا نام بھی محمد رکھا. آپ کو شاید میں نے یہ واقعہ سنایا ہو جب سیرت پڑھا رہی تھی کہ ایک شخص کے 10 بیٹے تھے اور اس نے ہر بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، اور باہم فرق کیسے کرتے تھے، ڈسٹنگوش کیسے کرتے ایک بچے کو دوسرے سے، محمد الاول، محمد الثانی، محمد الثالث، محمد العاشر، 10واں محمد، 9واں محمد، 8واں محمد. دنیا میں جتنا یہ نام رکھا گیا ہے اتنا شاید ہی کوئی اور نام رکھا گیا، جس کثرت سے لوگوں نے یہ نام رکھا. اور پھر بعض اوقات لوگ پکارتے نہیں لیکن نام کے شروع میں محمد ضرور رکھ لیتے ہیں. تو یہ بچہ بھی، یعنی کہ یہ بچہ اور پھر اس سے آگے جو قاسم بن محمد تھے جو بہت بڑے عالم ہوئے، وہ انہی کی نسل سے تھے. فذکر ابو بکر ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. کس بات کی؟ بیٹے کی پیدائش کی. فقالا، تو آپ نے فرمایا، مرہا، آپ ان کو کہیے، یعنی اسماء کو، فلتغتسل، وہ نہا لیں، ثم لتحل، پھر تلبیہ پڑھیں، یعنی حج کا احرام باندھ لیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جی، حج کیا جا سکتا ہے. سیدہ اسماء ابو بکر صدیق کی ہر مسرت و شادمانی میں برابر شریک رہی.
دونوں وفا کے پیکر میاں بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا فانی سے کوچ کرنے اور وحی کے منقطع ہونے کا انتہائی صدمہ پہنچا۔ مسند خلافت پر براجمان ہونے کے بعد جو سیدنا ابو بکر پر پہلا کٹھن مرحلہ پیش آیا وہ اسامہ بن زید کی امارت میں لشکر اسلام کی روانگی کا تھا۔ بعض صحابہ کرام نے یہ مطالبہ کیا کہ لشکر اسلام کا امیر کسی ایسے صحابی کو بنایا جائے جو ان سے عمر میں بڑا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ابھی ٹین ایج میں تھے، شاید 17 سال کے تھے، اور ان کے پیچھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور بڑے بڑے صحابہ جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ لیکن ابو بکر صدیق نے اس تجویز کو نہ مانا، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے فیصلے کو ختم کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر مقرر کیا تھا تو انہی کو رہنا چاہیے، آپ کے جانے کے بعد اب یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق لشکر اسامہ کو الوداع کہنے تھوڑی دور تک پیدل اس کے ساتھ چلے۔ اب یہ خود نہیں گئے کیونکہ ان کو امیر بنا دیا گیا اور باقیوں کو رخصت کر دیا۔ مسند خلافت پر براجمان ہونے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے دوسرا کٹھن مرحلہ ان مرتدین کا پیش آیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سرکوبی کے لیے لشکر کشی کی اور عزم راسخ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی جو بنیادیں استوار کی تھیں، ابو بکر نے ان بنیادوں کو اور زیادہ مضبوط کیا اور فتنہ ارتداد میں ان مرتد ہونے والے جو اسلام کے دائرے سے نکل گئے تھے، جنہوں نے انکار کیا تھا، ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی۔ عہد صدیقی میں کافر دم بریدہ ہو گئے اور لشکر اسلام نے یمامہ کے فتنہ پرداز مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ شیخ الاسلام ابو بکر صدیق کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق انگڑائیاں لینے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تو بیمار پڑ گئے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے تو اپنی بیوی اسماء کو وصیت کی کہ تم مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینا، جس دن میں وفات پا جاؤں اس دن نفل روزہ نہ رکھنا۔ جب کوچ کا وقت قریب آ گیا تو ابو بکر صدیق کا چہرہ اور زیادہ چمکنے لگا۔ سید اسماء نے اپنے رفیق حیات کو حالت نزا میں دیکھ کر ان کے چہرے کو محبت بھرے انداز میں اپنے سینے سے لگا لیا اور قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی تاکہ صدیق اکبر آیات سن کر دلی سکون محسوس کریں۔ تھوڑی دیر بعد زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، ان پر اپنا فضل و کرم کرے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی عادی تھی، لیکن جس دن ابو بکر صدیق نے وفات پائی انہوں نے روزہ نہ رکھا اور اپنے جلیل و قدر عالی مقام خاوند کی میت کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ یہ ہمارے ہاں ایک عجیب سی مت ہے کہ مرنے کے بعد شوہر اور بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو اتنی شدت پسندی سے کام لیا جاتا ہے کہ وہ بیوی کو چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیتے، یا شوہر کو بیوی کا چہرہ مرنے کے بعد نہیں دیکھنے دیتے۔ یہ درست بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت اسماء حضرت ابو بکر کو خود غسل دینے والوں میں ہے۔ اس طرح انہوں نے اس وصیت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ اسماء سیدنا ابو بکر کی بہت اچھی رفیقہ حیات ثابت ہوئی۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ حضرت اسماء نے عدت پوری کی۔ پہلے خاوند جعفر کے تینوں بیٹوں اور دوسرے خاوند ابو بکر صدیق کے بیٹے کی تعلیم و تربیت کو وظیفہ حیات بنا لیا، یعنی بیوہ ہو چکی ہیں، 4 بچے ہیں اور چاروں کی تعلیم و تربیت کر رہی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ سیدنا علی بن ابی طالب نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں تنہائی کی زندگی سے نکالیں اور ان غموں سے نجات دلائیں جو حضرت عمر اور عثمان کے قتل سے لاحق ہوئے، اور ان غموں کی وجہ سے کبیدہ خاطر ہیں۔ علی بن ابی طالب نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا اور ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس طرح سیدہ اسماء اپنے بیٹوں کے ساتھ امیر المومنین ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب کے گھر منتقل ہو گئیں۔ وہ حضرت علی کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو کر ان کی مددگار بن گئیں۔ حضرت علی کی حکمت اور دانائی کی وجہ سے ان کی حکمت و دانائی میں بھی اضافہ ہوا۔ حضرت علی بن ابی طالب کے افکار اور خیالات کی وجہ سے اسماء بنت امیس کے افکار اور خیالات میں پختگی پیدا ہوئی اور خوشی اور غمی میں ساجی بن کر دونوں میاں بیوی شاہراہ حیات پر گامزن ہوئے۔ علی بن ابی طالب کے ساتھ شادی کے بعد سیدہ اسماء کے ہاں یحییٰ نامی بیٹے نے جنم لیا۔ ماشاءاللہ سب بیٹے ہی بیٹے ہیں ان کے۔ رشد و ہدایت پر مبنی ذہانت اور فطانت۔ سیدہ اسماء بڑی ذہین اور فطین خاتون تھی۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو اپنے اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت سے اس مصیبت سے نکلنے کا حل تلاش کر لیتی
اور امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتی. علی بن ابی طالب کے ساتھ شادی کے بعد ایک دن پہلے خاوند جعفر طیار کے بیٹے اور دوسرے خاوند ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد کے درمیان جھگڑا ہو گیا. ہر ایک اپنے باپ پر فخر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میرا باپ تیرے باپ کی نسبت کہیں بہتر ہے. علی بن ابی طالب ان بچوں کو جھگڑتا ہوا دیکھ رہے تھے. ایک طرف بھائی کے بیٹے تھے اور دوسری طرف ابو بکر کے لختے جگر. ان کے لیے سبھی بچے عزیز تھے، یعنی وہ خود ان کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے. وہ حیران تھے ان بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے، اس جھگڑے کو کس طرح ختم کیا جائے. پھر خیال آیا کہ اپنی رفیقہ حیات اسما سے مدد لی جائے کیونکہ یہ بچوں کی ماں ہے. انہیں بلایا. جب انہوں نے بچوں کو جھگڑتے دیکھا اور باہمی جھگڑے کی وجہ معلوم ہوئی تو سب بچوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، سرزمین عرب میں جعفر سے بہتر جوان میں نے نہیں دیکھا اور سرزمین عرب میں ابو بکر صدیق سے بہتر بزرگ مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دیا. یہ بات سنتے ہی سب بچے خاموش ہو گئے اور خوشی سے ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے. پھر آپس میں مل کر کھیلنے لگے. یوں معلوم ہوتا تھا کہ کبھی آپس میں لڑے ہی نہیں. تو ماؤں کو یہ ڈھنگ آنا چاہیے کہ بچوں کی لڑائی ایک اچھی بات کے ساتھ کیسے ختم کریں. آپ لوگ کیسے لڑائی جھگڑے نپٹاتے ہیں؟ مار پٹائی کر کے، ایک ادھر پھینکا ایک ادھر پھینکا اور آئندہ کے لیے دھمکیاں دے کے کہا خبردار جو لڑے تم. نہ ایک کی سنی نہ دوسرے کی سنی، نہ معاملے کو سمجھا. جو شخص معاملے کو سمجھتا نہیں وہ جھگڑا سلجھا کہاں سے سکتا ہے. ہم بچوں کی سنتے نہیں، اسی لیے ان کے اور ہمارے درمیان ایک تو گیپ بہت ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ پھر اپنے مسائل ہمارے پاس لاتے ہی نہیں، وہ اوروں کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ جو چاہیں ان کو مشورے دیں. اور تیسری یہ کہ ان سے زیادہ ہم خود پینک ہو جاتے ہیں، خود گھبرا جاتے ہیں. اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ رونے بیٹھ جاتا کہ اس کا باپ بھی چلا گیا، اس کا بھی چلا گیا، اور یہ بلا میرے سر پڑ گئی اور میری زندگی حرام ہو گئی، اور یہ لڑکوں کی تربیت تو بڑا ہی مشکل کام ہے اور اتنے سارے میرے سر پہ ہیں اور میں کیا کروں. نہیں، ٹیک اٹ ایزی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ نے آپ میں کچھ دیکھا ہے تو آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملے جلے دیتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو صرف بیٹے ہی بیٹے دیے ہیں اور وہ سارے ایک جتھا بن کے آپ کے سر پہ حاوی ہیں تو حکمت سے کام لے کر ان کی اچھی تربیت کرنا سیکھیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر ٹھہراؤ لائیں. خود پہلے آپ کے اندر ٹھہراؤ ہو اور آپ اس کو ایزی لیں اور اس کو اللہ کی ایک امانت سمجھیں اور اس پر خوش ہوا کریں کہ اللہ نے مجھے یہ اسائنمنٹ دی ہے، یہ چیلنج اللہ نے مجھے دیا ہے اور مجھے اس کو اچھی طرح قبول کرنا ہے اور اس پر رونا دھونا نہیں. سب سے خراب کام جو عورتیں کرتی ہیں وہ صرف رونے دھونے کا، اور رونے دھونے والیاں کبھی پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتی. یعنی ہم ہر وقت یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں. دنیا ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہی اور دین پڑھی ہوئی خواتین پہلے سے بھی زیادہ اتنی کمزور ہو جائیں کہ وہ ہر چھوٹی بڑی بات پر رونا شروع کر دیں. کیا رونے سے کبھی مسائل حل ہوئے؟ اگر آپ شوہر کے سامنے بہت زیادہ روئیں گی تو وہ کیا کرے گا؟ ہمدردی کرے گا، دلاسا دے گا، یا کہیں اور جائے گا جہاں کوئی ہنستا کھیلتا ملے گا اس کو؟ اور باہر بہت ہیں، فکر نہ کریں آپ. ماں نے بچوں سے پوچھا کہ کون سے لگتا ہے کہ تھالی میں ساڑھے ختم کیے، اس نے کہا اس کو پتا نہیں اس کو کیا کیا، جب تک تم ختم نہیں کرو گی یہ وہ کہتا جا رہا میں سارے. آخر میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا میں پورا ڈبہ نہیں کھا سکتا، امی کہہ رہی ہے سارے ختم کیے. اب وہ ماں پیالے کی بات کر اور وہ سارے ڈبے کی بات کر رہے ہیں. مس کمیونیکیشن. کیونکہ ہم غصے میں جذبات میں بولے چلے جاتے ہیں اور بچہ بعض اوقات منہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے. بلیو میں سب سے بڑی مشکل ہماری بچوں کے ساتھ مس کمیونیکیشن، اور اس کی وجہ ہمارا خود اپنا جذباتی پن اس قدر چھا جانا کہ توجہ سے بات ہی نہ سننا. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کریں تو پہلے اپنی کر لیں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے اپنے ساتھ تو کم از کم نارمل ہو جائیں. اب نارمل نظر نہ آئے ان کو، نہ شوہر کو اور نہ بچوں کو. اب آپ کہیں کہ پھر ہم مصیبت کے مارے کس کے آگے روئیں؟ اللہ ہے نا جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہر چیز پر اجر ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تنہا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. لیکن ہم جن کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ہمارے غموں کا مداوا نہیں ہوتے. اور یہ بات آزما کے دیکھ لیجئے
کہ جب آپ لوگوں سے توقعات چھوڑ کے اللہ سے توقع رکھیں گے تو لوگ بھی آپ کی ہمدردی کریں گے، پھر لوگ بھی آپ کے کام آئیں گے، لوگ بھی آپ کی مدد کریں گے. لیکن اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کے اوپر توقع رکھے ہوئے کہ میرا یہ کام فلاں کر دے گا اور یہ فلاں کرے گا اور یہاں سے مجھے یہ خیر اور یہ ہمدردی ملے گی، خیر تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. دلوں میں محبت بھی وہی ڈالتا ہے، دلوں میں قدردانی بھی وہی پیدا کرتا ہے. جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. لیکن اللہ کی نافرمانی میں اور اپنی ذمہ داریوں سے غفلت میں اور صرف اپنے آپ کو مظلوم قرار دینے میں کسی مسئلے کا حل نہیں. تو اس لیے بہادر بنیے. ان بہادر خواتین کے حالات آپ پڑھ رہی ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز جو آپ نے اپنے اندر لانی ہے اپنے کردار کے اندر، وہ کیا ہے کہ ایسا ہی کانفیڈنس، ایسی ہی بہادری اور ایسی حکمت، ہمت، حوصلہ. کیونکہ ماں اگر گھر میں پریشان ہو جائے تو سارے گھر کا نظام خراب ہو جاتا ہے. اگر وہ بیمار پڑ کے بستر پہ لیٹ جائے سارا گھر الٹا پڑا ہوتا ہے. تو آپ نے ہمت سے کام لینا ہے، اٹھ کے بیٹھنا ہے اور اپنے آپ سے کہنا ہے مجھے کچھ نہیں. کیونکہ جب ہم صرف سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں نا، ہر چیز میں خود کو دیکھتے ہیں، اب مجھے کیا ہو رہا ہے، اچھا میں بہت خوش ہو رہی ہوں، اچھا اب کیا ہے، اب میں بہت غمگین ہو رہی ہوں، اب مجھے یہ ہے، اب مجھے یہ ہے. ہر وقت میں ہی میں ہوں. اس سے باہر آ جائے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو پوجنا بھی ہوتا ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند کہ ہم سب سے زیادہ اپنے ہی بارے میں فکر کرتے رہیں. ہم سب کی کریں گے، اللہ ہماری کرے گا، اور وہاں سے مدد کرے گا کہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہرحال انہوں نے اتنے بڑے جھگڑے کو، جس کو حضرت علی نہیں سلجھا سکے، ایک خاتون نے ایک چھوٹے سے جملے سے سلجھا دیا، بات ختم. حضرت علی یہ صورتحال دیکھ کر انگوش بدنداں رہ گئے، یعنی وہ بھی حیران ہو گئے کہ یہ ہوا کیا، اور اپنی بیوی کی ذہانت و فطانت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے. پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، آپ نے ہمارے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. ایک سرزمین عرب کا بہترین جوان اور دوسرا سرزمین عرب کا بہترین بزرگ، ہم کدھر گئے؟ اب آپ دیکھیں نا، ظاہر وہ شوہر تھے اور وہ اپنے پچھلے 2 شوہروں کی خوبی بیان کر رہی ہیں. تو حضرت اسماء ان کی بات سن کر فرمانے لگی، امیر المومنین، تینوں میں آپ کے بہتر مقام کے بھلا کیا کہنے. اصل بات یہ ہے کہ یہ باتیں بھی جب کہنی آتی ہیں اور سمجھ آتی ہیں جب ہمارے دل میں لوگوں کی واقعی قدر بھی ہوتی اور ہم ان کا یہ مقام سمجھتے بھی ہیں اور سچے ہوتے ہیں اس میں. جب سب سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، ہر وقت اپنا رونا دھونا، تو اس میں ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ اس کی خوبی کیا، اس کی کیا، اس کی کیا. جو شخص دوسروں کی خوبیاں نہیں دیکھ سکتا، ضرورت کے وقت ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا. یہ سن کر ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب خوش ہو گئے. اسماء اس قابل تھی کہ وہ خلیفۃ المسلمین کی بیوی ہو اور امیر المومنین کی رفیقہ حیات بن کر خاتون اول کے مقام پر فائز ہو. یعنی ایک کے بعد ایک خلیفہ کی یہ اہلیہ تھی. ایک صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے. عبد الرحمن بن ملجم نے ان پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار کے ساتھ قاتلانہ حملہ کر دیا. آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کی وفات سے سیدہ اسماء پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اسی غم و اندوہ میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئی. بیماری ان پر غالب آ گئی. پھر تھوڑے عرصے میں اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی. اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کی عمدہ مہمان نوازی کرے، آمین. آسمان آپ کی لاحت پر شبنم فشانی کرے. لیکن یہاں پر میں آپ سے فیڈ بیک چاہوں گی کہ آپ نے اپنے لیے اس کردار میں کیا پوائنٹ اپنے سامنے رکھا، یا کون سی چیز آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ایک چیز اس سیشن سے لے جا سکتی ہیں جس پر آپ عمل کریں گی اور آپ کی زندگی میں واقعی تبدیلی آئے. جی آپ فرمائیے. یعنی مشکل وقت میں کیا نہیں کرنا، رونا دھونا نہیں کرنا، صبر اور حوصلے سے کام لے کر آگے بڑھنا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑ رہا نا. ضرور. بیوہ سے شادی کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے، اور میرے بچوں کا کیا ہوگا،
اور اگر بچے لڑیں گے تو پھر تو آسمان ٹوٹ پڑے گا شاید. میری بچے لڑتے بھی ہیں اور آپس میں وہ جو ستیلے پن کا ایک تعلق ہوتا ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے. ٹیک اٹ ایزی, ٹیک اٹ نارمل. سو واٹ, انسان ہے. سگے بہن بھائی نہیں لڑتے, لیکن ستیلے کبھی لڑ پڑے تو کیا ہوا, کوئی قیامت آ گئی. جی آپ. اوکے. دیکھیے بچے تو پھر بچے ہی نہیں رہیں گے اگر وہ تنگ نہ کرے. بس ڈپریس نہیں ہونا آپ نے بچوں کی لڑائی سے. اس کو لکھ لینا اور کہنا میں بہادر ہوں اور میں اس پہ نہیں گھبراؤں گی اور میں ان کو سیدھا کروں گی. جی. اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے نا کہ پرائرٹی آخرت تھی. جب منزل بلند ہوتی ہے تو راستے کے کانٹے پتھر پھر نظر نہیں آتے. مثلا اگر آپ نے پہاڑ کے ٹاپ پر جانا ہے اور نظر آپ کی اوپر کی طرف ہے تو آپ راستے کے چھوٹے چھوٹے پتھر اور کھڈے اور اس طرح کی چیزوں کو نہیں توجہ دیں گے زیادہ, اور تھک کے بیٹھ بھی نہیں جائیں کیونکہ آپ نے کہیں اور پہنچنا ہے. جب ہماری منزل آخرت ہوگی تو پھر یہ دنیا میں, یہ تو دنیا کا ایک حصہ ہے, کبھی سردی کبھی گرمی کبھی کچھ کبھی کچھ, ان چیزوں کو بہت اہمیت نہیں دینی. جی. جی ہاں, یعنی صرف اپنے آپ کو نہیں سمجھے, لوگوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں, اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ کر ان کی سمجھ کے مطابق ان سے معاملہ کریں. جی. اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. لوگوں کو بہت کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, ہر ایک کی اپنی اپنی خوبی ہوتی ہے. اور اگر آپ بحیثیت استاد کے یا بحیثیت ایک رہنما کے یا کسی بھی حیثیت میں, گھر میں ایک ماں کی حیثیت کے, آپ دیکھیں گے کہ ہر بچے کی ایک خوبی ہوتی اور اس خوبی کے ساتھ آپ اس کو ایکسپٹ کریں, اور اس کی کچھ خامیاں بھی ہوں گی, اس کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کریں. لیکن اگر آپ یہ کمپیئر کرتے رہنا کہ میرے اس بچے نے تو اس عمر میں قرآن پڑھ لیا تھا اور یہ ابھی کچھ نہیں کر پایا اور یہ نالائق ہے, اور فلاں تو میری بیٹی بہت ہی فرما بردار تھی, اور یہ طریقہ چھوڑ دیں. ہر بچے کی خوبی آپ کو پتا ہونی چاہیے, ٹپ پہ ہونی چاہیے, کون سا بچہ کس چیز میں اچھا ہے. اور جب آپ ان کو یاد کریں یا ان کے بارے میں سوچیں یا ان سے معاملہ کریں تو اس کو سامنے لائیں. پھر آپ ان سے اتنی ہی توقع رکھیں گے, آپ ان سے ہر چیز کی توقع نہیں رکھیں گے. ہم کیا چاہتے ہیں, ہر خوبی ہر بچے میں آ جائے. یہ ممکن نہیں, بہت کم ایسا ہوتا ہے زندگی میں. اکا دکا خال خال کئی لوگ ہوتے ہیں جن پر ایک سے زیادہ خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں, وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کر پاتے ہیں. بہت سے لوگ ایک چیز کے ساتھ ہی کمفرٹیبل ہوتے ہیں, ان کی اتنی صلاحیت ہوتی. جی آپ فرمائیے. ان کا سوال ہے کہ صبر اور برداشت کی اگر بہت بھی کوشش کریں اور پھر بھی صبر نہ آ رہا ہو تو پھر کیا کریں. دیکھیے مجھ سے جب بھی کسی نے سوال کیا, اکثر لوگ مختلف مجالس میں سوال کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ ہر ایک سے سوال کرتے ہیں, صرف نہیں کہ مجھ سے, آپ نے ہو سکتا ہے یہ سوال کسی اور سے بھی کیا ہو, اسی طرح اور بھی سوال, ہم یہ کام کیسے کریں, ہم وہ کیسے کریں, اور زندگی ان کی بیت جاتی ہے اسی سوال میں کہ اچھا یہ کیسے کریں, یہ کیسے ہو. میں نے اس پر بہت غور کیا ہے کہ لوگوں کی یہ نفسیات کیوں ہے, کیوں وہ ساری زندگی صرف پوچھتے ہی رہتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں. اس لیے کہ ان کی کرنے کی نیت نہیں ہوتی. وہ صرف مختلف سوال کر کر کے اپنی کمی, کوتاہی, کمزوری کو جسٹیفائی کرتے ہیں. صبر کیسے کریں, غم کو کیسے دور کریں, فلاں کام کیسے کریں, سب سے پہلے اس کی نیت کر لیں کہ کرنا ہے. جس دن آپ کی نیت سچی ہو گئی, ارادہ سچا ہو گیا, آپ کے لیے دروازے کھل جائیں گے. اور اگر آپ کی نیت اپنی نہیں کرنے کی تو دوسرے لوگ آپ کو 100 حل بتائیں, آپ کو اس میں سے ایک بھی قابل عمل نظر نہیں آئے گا. اور وہ کہیں گے ہاں ہم نے فلاں سے بھی پوچھا تھا, وہ ہماری کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی, ہماری کوئی تسلی نہیں ہوئی, وہ بات سمجھ نہیں آئی. بھئی آپ سمجھنا چاہتے تو آپ کو اللہ سجھا دیتا, پھر آپ کو اتنی دفعہ وہ بات نہ پوچھنی پڑتی.
کچھ بھی کرنا چاہیں پہلے اپنے آپ کو کھنگالیں، واقعی کرنا چاہتے ہیں؟ واقعی آپ سچے ہیں اپنی نیت میں، اپنے ارادے میں پکے ہیں؟ اور اگر آپ سچے ہیں تو اللہ آپ کے سچ کو قبول کرے گا اور آپ کو ضرور موقع دے گا. اور اگر پھر بھی موقع نہیں ملا تو تب بھی خوشخبری ہے، اور وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ آخرت میں لکھ لے گا. مدینہ سے کچھ لوگ نہیں جا سکے تھے غزوہ تبوک پر، آپ نے واپسی پہ کیا فرمایا کہ کچھ لوگ ساتھ نہیں جا سکے تھے مگر وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے، اجر میں ساتھ تھے، کیونکہ نیت کے سچے تھے. تو جس دن ہم کسی بھی معاملے میں نیت میں سچے ہو گئے تو پھر کر پائے تو کیا کہنے، نہ بھی کر پائے تو اجر ہے، اور بہت بڑا اجر ہے. اور ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی خیر ہو کے، یعنی کہ آپ کی وہ دعا قبول نہ ہو رہی کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اگر وہ قبول ہو گئی تو ہو سکتا ہے وہ نعمت پا کے آپ شکریہ ادا نہ کریں اور آپ پہلے حال سے بھی جائیں. تو اپنی سچائی ثابت کریں، باقی باتیں چھوڑ دیں. یہ کہتی ہے کہ حدیث میں پڑھا تھا کہ حضرت جعفر کے گھر والوں کو جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے چیخنا شروع کر دیا. آپ نے ایک آدمی کو انہیں چپ کرانے بھیجا، وہ خاموش نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا ان کے منہ میں مٹی ڈال دو. کیا یہ حضرت اسما تھی؟ نہیں، آپ نے پڑھا نا کہ حضرت اسما نہیں ہو سکتی. جب انہوں نے خبر سنی تو اور عورتیں بھی اکٹھی ہو گئی تھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وفات کے موقع پر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں گھر میں جن کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا. اب آپ ان کے عمل کے تو ذمہ دار نہیں ہوتے کہ وہ آ کے کیا کچھ کر رہے ہیں، اور آنے والے بھی طرح طرح کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، یہ کر لو، یہ کر لو. اور بعض اوقات گھر والوں سے پوچھتے ہیں، بعض اوقات نہیں پوچھتے، خود ہی شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات اس میں بدعات بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آوازیں سنی تو آپ نے پھر منع کیا، اور جب منع نہیں ہے تو کہا کہ ان کے منہوں میں خاک ڈال دو کہ انہوں نے کیوں نہیں بات سنی. کہتے ہیں کہ حضرت اسما کو بیٹے کی ولادت کے بعد غسل کر کے حج کرنے کی اجازت مل گئی، جبکہ آج کل تو خواتین چاہے خون بند بھی ہو گیا 40 دن تک نماز اور قرآن نہیں پڑھتی. کیا یہ مدت 40 دن تک مقرر ہے یا جب بھی خون بند ہو جائے؟ 40 دن میکسیمم لمٹ ہے. بعض لوگ اسی دن پاک ہو جاتے ہیں، کئی 3 دن کے اندر. ہر ایک کی عادت مختلف ہوتی. تو حکم کیا ہے؟ جب بھی کسی کے دم کا یعنی خون کا انقطاع ہو جائے، رک جائے ان کے پیریڈز، تو اس کے بعد وہ نماز وغیرہ سب کچھ کرے. ٹھیک. کسی نے لکھا ہے کہ جب تک وسعت نظری نہ ہوگی ہم کسی چیز کو قبول نہیں کر سکتے. درست فرمایا آپ نے. تنگ نظری کی وجہ سے اپنے مقدر سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور پریشانیوں میں الجھ جاتے ہیں. یہ لکھتی ہے میں نے یہ سبق سیکھا کہ بحیثیت انسان ہوتے ہوئے اللہ نے جو کردار سونپا ہے اسے بخوبی انجام دو، ہمت اور حوصلے کے ساتھ، کیونکہ نکاح ایک ہو یا جو بھی وہ اللہ کے امر سے ہوتے ہیں. ہمیں اپنی ڈیوٹی صحیح انجام دینا ہے جو اللہ نے ہمیں سونپی. بچوں کی تربیت کے حوالے سے بتائیں کہ ان کو کس طریقے سے دین کی طرف راغب کیا جائے. ابھی دبئی میں نے وہاں پر 8 ہفتے کا ایک کورس کیا ہے. ہم اور ہمارے بچے دونوں ساتھ ہی چلتے ہیں. تو یہ سارے لیکچرز الحمدللہ ویب سائٹ پہ موجود ہیں. اس میں بچوں کی تربیت کے اصول، طریقے، ضابطے بتائے گئے ہیں. آپ لوگ مستقل طور پر آہستہ آہستہ سنتے رہیں اور اپنی تربیت کرتے رہیں، کیونکہ یہ کام ایک دن میں ہونے کا نہیں. کیونکہ اگر ہم اپنی تربیت نہیں کرتے اور صرف بچوں کی کرتے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتی. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. چند باتیں حضرت اسما کے بارے میں اور کروں گی جو اس کتاب میں نہیں ہے. ایڈیشنل چند چیزیں ہیں کیونکہ انہوں نے احادیث بھی روایت کی ہیں. حضرت اسما کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت جعفر کی شہادت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے غم کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں ان پہ فقر و فاقہ کا اندیشہ ہے، میں دنیا اور آخرت میں ان بچوں کا سرپرست ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح حوصلہ اور تسلی دی. پھر آپ ان کے بچوں کے اوپر خاص توجہ بھی دیا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد تو ہمارے چچا ابو طالب کے مشابہ ہے، یعنی جو ان کے بیٹے تھے. عبداللہ صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہے. پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کو اس کا نعم البدل عطا فرما اور عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا 3 مرتبہ فرمائی. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں حضرت جعفر کی شہادت کے موقع پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کو 3 دن تک کچھ نہیں کہا. پھر ان کے پاس آئے اور فرمایا میرے بھائی پر آج کے بعد مت رونا. پھر فرمایا میرے بھائی کے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ تو ہمیں لایا گیا گویا ہم پرندوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. پھر فرمایا حجام کو میرے پاس لاؤ اور آپ نے اس سے کہا
تو اس نے ہمارے سر مونڈ دیے، یعنی بال صاف کر دیے. یعنی آپ نے کہا نا کہ میرے ذمہ اور میں ان کی نگہداشت کروں گا، تو اس کا ایک عملی طریقہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا بھی کرتے اور ان کی تربیت بھی کہ تم نے رونا نہیں، اور پھر ان کے بالوں کی صفائی کا بھی اہتمام. پھر اسی طرح عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تو ہم سے ملتے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور حسن یا حسین سے ملتے تو آپ نے ہم میں سے ایک کو اپنے سامنے بٹھایا، یعنی ایک موقع پر، اور دوسرے کو پیچھے، یہاں تک کہ ہم مدینہ میں داخل ہو گئے. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری پر پیچھے سوار کر لیا، پھر میرے کان میں ایک راز کی ایسی بات بیان فرمائی جو میں لوگوں میں سے کسی کو نہیں بتاؤں گا. اسما بنت امیس کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان پہ دم کر لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر ہے. حضرت اسما سے کئی ایک احادیث بھی روایت ہیں جن میں یہ نظر لگنے والی حدیث، اور حضرت اسما خود ان پہ دم کر دیا کرتی تھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے بلا وجہ روتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں یا اریٹیٹ ہوتے ہیں، خود ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور وہ دم کیا ہے؟ ایاک نستعین کتاب کے اندر نظر لگنے کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب وہ بیوہ ہوئی تو بتایا کہ کس طرح تم 3 دن تک یعنی سوگ کے بعد جو لباس پہننا چاہو پہنو، سوائے اس کے کہ اس میں زینت اور خوشبو نہ ہو، یعنی نارمل ڈریس جو عورت پہنتی. پھر اسی طرح حضرت اسما بہت ذہین تھی. حضرت عمر کو ایک خواب آئی جس کی انہوں نے تعبیر کی تھی. ایک دفعہ وہ ممبر پہ خطبہ کے لیے تشریف لائے، عمر بن خطاب، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، ابو بکر کا ذکر کیا. پھر فرمایا کہ مجھے ایک خواب نظر آیا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے میری دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغے نے مجھے 2 مرتبہ ٹھونگ ماری. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ مرغ سرخ رنگ کا تھا. میں نے یہ خواب ابو بکر کی بیوی اسما بنت امیس سے ذکر کیا تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ آپ کو ایک اجمی شخص شہید کرے گا. تو اس سے بھی ان کے علم اور سمجھ کا اندازہ ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے انہوں نے علم سیکھا. اسما بنت امیس سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت ابی حبیش کو اتنی مدت سے استحاضہ کا خون آ رہا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکی. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو شیطانی اثر ہے. اسے چاہیے کہ ایک ٹب میں بیٹھے، اگر پانی پہ زردی غالب ہو تو ایک غسل ظہر اور عصر کے لیے کرے، اور ایک مغرب اور عشاء کے لیے، اور ایک فجر کے لیے، اور اس کے درمیان وضو کرے. پھر اسی طرح کچھ اور احادیث ہے. حضرت اسما کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص بھی مدینہ کی تکلیفوں اور شدت پر صبر کرتا ہے، قیامت کے دن میں اس کی سفارش اور گواہی دوں گا. ایک اور حدیث ہے، اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے. حضرت فاطمہ کو بھی غسل دینے والی یہی تھی، حضرت علی کے ساتھ انہوں نے بھی غسل دیا تھا. اوکے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.